میں چلا گیا، ایس پی نے بلایا تو میں ادھر ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سے پھر میں بھی اٹھا، میں نے کہا چلو یہاں جا کے چکر لگتا، آگے گیا، پھر اس سے میں ملا، اس سے بات چیت کی، وہ مجھے لے گیا، اس نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی پتہ کر دو کوئی ہے نہیں رپورٹ ان کے وہاں۔ میں نے کہا کہ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہماری زمینوں کے چکر ہیں، تو یہ میں دیکھتا تھا کہ وہاں کوئی شکایت ہو تو ہم کوئی ان کا شکایت رفع کروا دیں۔ انہوں نے پولیس کی کوئی رپورٹ یہاں پر، تو اسے مجھے پتہ لگ گیا کہ یہاں ان کے تھانے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر اس سے مطلب کہ تحصیلوں میں جاؤ، اس کے کچہری میں جا کے وہاں کہیں مجسٹریٹ کے پاس نہ ہو، تو اس نے پھر میرے ساتھ رات کو وہاں اپنے گھر میں رکھا اور اس نے بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ میں حیران ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ایسے تعلق نہیں، لیکن اس نے معززین کو بلایا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پنجاب سے میرے دوست ہیں، وہ آئے، تو کھانے کا بڑا اہتمام کیا ہوا تھا، بڑے چار پائیاں لگا کے بٹھائے ہوئے تھے، تو میں کھانا کھایا، میں لگی تھی بھوک، میں بازار سے جا کے جب گیا تھا وہ کھانا سے کھا لیا۔ جب میں واپس آیا تو اس نے کہا مہمان بلائے میں کھانا کھائیں، تو مجھے شرمندگی ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ میں کھانا کھایا، تو ناراض ہو گیا۔ میں نے کہا جی میں شامل ہوتا ہوں آپ، تو بعد ایسے شامل ہو گئے، تو اس نے مجھے بڑی میری مہمان نوازی کی۔ اور رات کو پھر سائرن بجنے شروع ہو گئے کہ ڈاکو جن کو پکڑنے کے لیے وہ پہلے گئے ہوئے تھے وہ صحرا میں نکلے ہوئے ہیں، تو اشارے دیتے تھے لائٹوں سے، ان کو پیغام رسانی آ رہی تھی، بگل بجتے تھے، تو اس سے میسیج نوٹ کے پھر وہ رات کو اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سوار ہو کر اپنے 15-20 ان کے پیچھے پھر نکل گئے۔ تو اپنی بیوی کو بلایا، ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی صفائی کی کہ ان کے پاس تم نے یہاں سونا ہے، اپنے گھر میں سلایا کہ صبح کو بیوی کو بلا کرنے لگا کہ ان کو ناشتہ کروانا ہے اور مغز کا ناشتہ۔ تو مغز میں نے تو زندگی میں کبھی کھایا نہیں تھا، بکرے کا مغز، تو اس کی بیوی نے ایسی زبردست ڈش بنائی، وہ انڈے اور مغز کا بنا کے پراٹھے بنا کے وہ مجھے کھلائے، وہ مجھے آج تک اس کی مہمان نوازی بھی یاد ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ آدمی لے کر گیا کچہریوں میں پھرا، وہاں میں نے مجسٹریٹوں کی عدالتوں میں جا کر ڈھونڈا، پوچھا، کوئی ہماری شکایت نہیں تھی۔ پھر میں اسی بس میں پھر دوسرے اس کی بیوی نے اس آدمی کو بھیجا کہ وہ فرسٹ کلاس میں ان کے لیے جگہ بنواؤ، تو وہ ٹرک میں بیٹھا تو واپس آیا اور حضور میری انتظار کر رہے تھے۔ تو حضور کو میں نے آ کے رپورٹ دی، مقامی جماعت پہ ناراض تھے، ان کا کوئی آدمی نہیں لیا، اپنے پہرے داروں میں سے دفتر میں سے کسی کو نہیں لیے، اور مجھے فرمایا کہ تم جاؤ کر کے آؤ۔ تو جب میں نے رپورٹ دی تو تسلی ہوئی، تو پھر فرمانے لگا کہ اچھا یہ گھوڑی جو ہے اس پہ تم بیٹھو اور میں جیپ میں بیٹھوں گا۔ حضور جیپ میں بیٹھ گئے تو ہم نے ناصر آباد سے محمود آباد کا سفر کیا، راستے میں کنڈلی ٹھہرے تھوڑا جا، پھر مطلب محمود آباد چلے گئے، تو میں ساتھ ساتھ گھوڑی دوڑاتا گیا، ایسا ایسا چلتی تھی جیپ بھی، تو گردہ اور مٹی کچے راستے سے، تو اس طرح وہ سفر بھی وہاں پر ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ وہ بار شفقت کرتے تھے، تو اس پر اعتماد تھا۔ اسی طرح پھر مطلب ہے کہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ سب کی بیماری کے دوران بھی آپ ہاں، جب حضور زیادہ بیمار تھے 62 میں جب بیماری شدت کی تھی، اس وقت ایک جماعتی کام تھا جس کے لیے مجھے مطلب اسلام آباد تو نہیں تھا اس وقت، اس میں پنڈی میں تھا دفتر ان کا سیکریٹریٹ، تو وہاں پر ایک خط دیا کہ میاں مبارک احمد صاحب وہ خط لے کر آئے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ عبدالعزیز کو دو، وہ جائے وہاں پر، اور مجھے پتہ نہیں کہ خط کے اندر کیا ہے کیا نہیں، فلاں کو دینا، میاں محمد کو دو، پھر آگے تم نے کیا کرنا ہے۔ تو میں نے وہ خط میاں صاحب کو جا کے دیا، تو میاں سے کہنے لگے یہ میرا کام نہیں ہے، تو تمہارا کام، تم جاؤ جا کے ملو، میں تمہاری انتظام ملاقات کے کروا دوں گا۔ تو انہوں نے، میں ان کے دفتر میں پہنچ گیا سیکریٹریٹ میں، تو ان سے ملا، انہوں نے مجھے پھر اس وقت کہا کہ بھائی اپنا خط رکھو یہ، تو پریزیڈنٹ کے پاس، اس وقت ایوب پریزیڈنٹ تھا، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے تو کبھی تھانہ نہیں دیکھا ہوا تھا، تو اب میرے لیے ایک اتنی بڑی جگہ جا کے دیکھنا کرنا، تب میں ان کے پاس گیا، انہوں نے اسی وقت انٹر کام پہ غیاث الدین ایک سیکٹری داخلہ تھے، اس کے پاس وہ پٹھان تھا، پہلے جب 53 کے فسادات ہوئے تو وہ اس وقت چیف سیکرٹری تھا ہمارے پنجاب کا دولتانہ کے ساتھ، تو اب وہ سیکرٹری داخلہ تھا سارے ملک کا، اس وقت بنگال بھی اور ادھر بھی مشرقی اور مغربی پاکستان ایک ہی تھے، تو انہوں نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا، اس کے پاس میں گیا، تو پھر اس وقت مجھے پتہ لگا کہ کیسے وہ کنٹرول کیسے کر رہے ہیں اپنے
بٹن تھے، وہ لائٹیں آف آن ہو رہی تھی، سرخ پیلی لائٹیں چل رہی، تو وہ بٹن دباتا تھا اوپر سے. اور گورنر جو ہے بنگال کا حاضر ہو جائے، وزیر اعلیٰ فلاں آ جائے، اور سیکٹری جو ہے ان کے چیف سیکرٹری کو کرنا، یا پولیس والوں کو، آئی جی کو یا ڈی آئی جی کو، تو اس طرح وہ مطلب اس طرح کنٹرول کر رہا تھا. تو میرا خط بھی بڑا، اس نے اسی وقت بٹن دبایا آئی جی لاہور کو کہ باش کا حکم ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے. تو وہ نے مجھے پوچھا کون سا ٹائم؟ بے ٹائم کا کیا پتا تھا؟ میں نے کہا جی اچھا کل کا ٹائم. بات کا مجھے بھی نہیں پتا سوچ کیا بات ہے. تو میں نے کہا جی کل کا ٹائم دے دیں. اس نے کہا اچھا کل 10 بجے جو ہے وہ تمہارے وفد جا کے مل لے. میں نے باہر نکل کر بوتھ سے ٹیلی فون کیا میں مبارک کو کل 10 بجے وہاں پر پہنچ جائیں، ٹائم دیا آئی جی نے. تو اس وقت سے چودھری ناصر الدین صاحب اور میر داؤد احمد صاحب اور حافظ عبدالسلام صاحب، یہ تینوں کا وفد گیا. واقعہ یہ تھا کہ سندھ میں ہماری جو کپاس کا کنڈری فیکٹری میں تھی، تو باغ تھے اور یا کپاس کا ٹھیکہ تھا، وہ کسی ایک آدمی نے، لاہور کا آدمی تھا، اس نے 32 لاکھ یا 38 لاکھ رقم جو ہے وہ دینی تھی جماعت کو اس کا ٹھیکے کے بارے. تو وہ دے نہیں رہا، دوڑ گیا ہوا تھا. تو اس نے اس کو نوٹس دیا کہ فوراً اس کو قابو کرو، اور اس کو وفد ان کا آ رہا ہے. تو اس نے اس آدمی کو پکڑ کے بٹھایا، یہ ہمارا وفد کیا. تو اس نے کچھ رقم تو نقد لے کر دی، کچھ کا چیک لے کر دیے. تو اس طرح وہ کام جو تھا ایسے وقت مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آخری بیماری میں اس وقت بھی یہ تھا کہ میں نے یہ کام کیسے لینا ہے جماعت کا. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ حضور کو پتہ نہیں لگتا. اور اس وقت بھی مجھے حضور نے یہ موقع دیا کہ مجھے بھجوایا، اور میں نے مطلب پہلی دفعہ یہ کام کیا. جب ایوب دورے پہ نکلا تو وہ ربا اسٹیشن پر استقبال کے لیے وہ ملک کمیٹی تجویز کی کہ کون نمائندے ہوں گے. تو صدر انجمن کی طرف سے اس نے صدر انجمن کی طرف سے چودھری صلاح الدین صاحب تھے ہمارے مشیر قانونی، ان کا نام تجویز ہوا. ربا کی طرف سے صدر عمومی تھے مولوی محمد صدیق صاحب، وہ ہوئے خدا علامت کی طرف سے حضور نے میرا نام دے کہ ہم استقبال کریں اس کا. تو اس کو ویلکم کیا اسٹیشن پر. تو اس طرح مطلب ہے کہ وہ بھی کام ہوا. ایوب کے لیے ہم نے ویلکم جو کیے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ 53 میں آپ کو جماعت کے بہت قیمتی چیزیں کچھ. ہاں یہ تھا، یہ 53 کا واقعہ ہے سارا، کہ 53 میں جب آئی یہ جو چندی گڑھ تھا، گورنر تھا، گورنر وہاں پر تھا مغربی پاکستان کا. تو اس نے حضور کی تلاشی کے لیے مطلب نوٹس دیا، ایس پی کو بھیجا کہ تلاشی کا فسادات بڑے زوروں میں تھے. تو وہ آیا، یہ ایک لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. پھر اس پر حضور نے اس کو دکھایا سب کچھ، اور اس کے بعد جتنے تبرکات سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چیزیں جو تھیں، وہ خطوط تھے، کچھ اور کپڑے تھے، ایسی چیزیں تھیں جماعت کی جو اہم چیزیں تھیں، وہ 14 ٹرنکوں میں بند کیے. اور بند کر کے خیال تھا کہ جلا نہ دیں، ہمارے یہاں آگے آگ نہ لگا دیں، یا جب تلاشی لینے کے لیے دوبارہ آئیں تو ضائع نہ کر دیں. تو حضور نے پھر وہ بھی میرے سپرد کام کیے کہ حضمیہ بشیر احمد صاحب رضی اللہ سے کہا کہ عبدالعزیز کو کہو کہ یہ لے کر جائے. تو وہ مجھے کہا کہ تم چلے جاؤ فیصل آباد، اس وقت تو لال پور کہتے تھے، کہ لال پور چلے جاؤ، وہاں جا کر انٹر کلاس کا ایک کپا ریزرو کروا لو، بوگی جو ہے انٹر کلاس. تو میں انٹر کلاس کی کروائی، اور وہ سارے 14 جو ہے انہوں نے بیگنوں میں بھر کے وہاں پر بھجوا دیے فیصل آباد. تو اس کو پر میں نے رکھوائے، اور مجھے ایک آدمی جو ہے اس کی منظوری لو، کون سا آدمی اپنے ساتھ ہے. تو جو آپ کے آج کل صدر ہیں عبد الرحمن بشر، ان کے والد تھے صوبیدار عبد المنان، میں نے ان کا نام لیا، وہ فرقان فوج کے تھے کیپٹن صوبیدار عبد المنان. تو وہ میرے ساتھ پھر ہو گئے. تو ہم نے وہ سامان جو تھا وہ کراچی عبداللہ چودھری صاحب جو تھے امیر جماعت، ان کے سپرد کرنا تھا. تو ریلوے اسٹیشن پر شیخ رحمۃ اللہ صاحب نائب امیر جو تھے وہ کراچی چھاؤنی پہ آئے ہوئے تھے.
تو میں نے ان کو حضور کا خط جو بند تھا مور لگائی ہوئی تھی اللہ بکاف نبی کی جو انگوٹھی ہے نا اس کے ساتھ اس کو بند کیا ہوا تھا لفافے کو، اس کو ہدایات تھیں اس میں. تو وہ پھر میں نے ان کے اس پر خط بھی کیا اور وہ سامان بھی سارا ان کو دیا. ہم تو چل گئے ہم بھی حال میں. اور اگلے دن پہ میں واپس آیا اور آگے حضور کو رپورٹ دی کہ مجھے اس پر حلف کی تھی کہ میں اس وقت تک اس کی حفاظت کروں جب تک میں زندہ رہوں، اگر میں مارا جاؤں تو پھر خدا حافظ. تو اس لیے اس کا عہد لے کر مجھے سپرد وہ سامان کر دیے. تو وہ وہاں پر خدا کے فضل سے پہنچ گئے. بعد میں پھر منگوایا گیا سارا سامان کے ساتھ. تو اس طرح کے واقعات تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے بعد واقعات تو بے حساب ہیں، وہ میں کیا کیا آپ کو عرض کروں. اب مجھے نبز نہیں دیکھنی آتی تھی، نیا نیا کام تھا عورتوں کی نبز کیسے دیکھیں. میں نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اس وقت تک. تو بات یہ میں وہ لڑکیاں آ گئی 3 ملکوں میں جلسہ ہوا تو وہ آ کر بیٹھ گئیں اور وہ کہیں کہ نبز دیکھو. میں ان کو ڈرتا ہاتھ نہ لگاؤں. وہ اصرار کریں کہ بھئی دیکھو میرا پسینہ چھوٹا ہوا ہے. اب مجھے پتہ بھی نہیں بھی نبز دیکھتے میں نے ان کو دیکھا، ان سے باتیں پوچھیں کی. ایک دوائی تھی وہ حضور نے نسخہ بنایا تھا اخیر سل تبدیک کی بیماری کے لیے. تو وہ دوائی جو تھی نا میں نے ان سے باتیں سنا کے وہ تجویز کر دی تو ان کو دے دی. اور جو 2 دوست وہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی نے حضرت صاحب کو جا کے میرا مذاق میں بتا دیے کہ آپ کے حکیم صاحب جی یہ تو عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، یہ نبز نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے. اگلے دن میں گیا جلسے کے بعد جا کر رپورٹ دی ایسا کر کے وہ واقعہ کیا ہوا، لڑکیوں کا واقعہ کیا تھا. میں نے کہا جی کون سا، وہ جو نبز کھانے کے لیے آ رہی. میں نے کہا جی میں نے تو کبھی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا. تو وہ مجھے کہتی یہ نبز دیکھو ہماری. تو مجھے تو شرم آ رہی تھی میں اپنے. تو ہمارے کہ دیکھو اسلام میں یہ ہرگز مطلب پابندی نہیں ہے کہ عورتوں کو نہیں دیکھ رہا، پوچھنا سب کچھ. اور تمہارا فرض ہے، تم حکیم کیسے ہوگے، تم نہیں پوچھو گے نہیں باتیں کرو گے. ان کی کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں. تو اس طرح کر کے وہ مجھے بتایا کہ دیکھیں پھر اپنا واقعہ سنایا. دیکھو میری بیوی ہے، مجھ سے زیادہ پردے کا پابند کون ہے. تو ام طاہر ہسپتال میں تھی تو اس وقت لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی تو آپریشن مردوں نے کیا، میں نے اجازت دی. تو مطلب مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں میں عورتوں کو جو علاج کرنے والے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ دیکھو اور کرو. تو ایک یہ واقعہ بھی مطلب ہے کہ حضرت صاحب نے مجھے اس میں نصیحت کی اور بتایا کہ بھائی ایسا ہوتا. تو وہ جب 500 روپیہ مجھے دیا تھا حضور نے اس کو چلانے کے لیے، اس 500 کو اللہ نے ایسی برکت دی. وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ جب 65 میں حضور کا وصال ہوا تو اس سے پہلے میں نے حساب دے دیا ہوا تھا. تو 1,35,000 روپیہ میں نے حضور کو واپس کیا تھا. اور اس میں دعا خانے کی بلڈنگ بنوائی تھی. اس کے علاوہ 30,000 سے زیادہ کی حسن دوائیاں جو تھی وہ خود لوگوں کو بھجوائی ہوئی. جو لوگ پوچھتے تھے مانگتے تھے مجھے چیٹ آ جاتی تھی کہ بھائی یہ ان کو دے دو. اور یہ فرمایا کہ میرے گھر میں کسی کو تم نے مفت دوائی نہیں دینی، خواہ کوئی مانگے پیسے لو پھر دو، ورنہ یہ تو میری اتنی بڑی فیملی ہے سارے دواخانے تیرا لوٹ کر لے جائیں گی. تو اس طرح مطلب گھر والوں کو مطلب نصیحت کر دی. میں نے ام وسیم نے ایک دوائی منگوائی ان کو بھجوا دی اور میں نے لکھ دیا کہ ان کو میں نے بھجوائی ہے. میں نے کہا گھر کی بات ہے جی ایسا کی بیگم. اور سر نے فوراً مجھے لکھا کہ بھائی میں خرچہ دیتا ہوں ان سے پیسے لو دوائی کے، کیونکہ مفت اگر تم دو گے تو یہ تو پھر تمہاری آمد ساری ختم ہو جائے. تو میں نے پھر ان سے لکھا، انہوں نے مجھے دوائی بھجوا دی کہ بھائی میرے پاس پیسے ہے نہیں. اس وقت کی بات یہ. تو اس طرح مطلب ہے کہ نگرانی کرتے تھے. تو بس یہ واقعات ہیں. Nice,